بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت یہ ہے اور میں ہوں فریال وقار۔ ناظرین، انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کریں تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے معاملات کو لگا ہوا تھا، لیکن اسرائیل نے ایک ایسی حرکت کی، خون خرابے کا ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلنا شروع کیا جس نے آہستہ آہستہ سے تمام ممالک کو دنیا میں جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، خاص طور پہ مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں بری طرح لینا شروع کر دیا۔ اور یہ جارحیت اور یہ حملے اور یہ خون خرابہ اور یہ سب کچھ اسرائیل کی ویسے تو عادتوں میں شامل ہے، لیکن اب جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے۔ اس جارحیت کو، اس ظلم کو 1 سال ہو گیا ہے مکمل، اور اس 1 سال نے جو ہے وہ کتنی معصوم جانیں لی اور کتنا نقصان کیا، اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم لگا نہیں سکتے۔ لیکن اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ سکیں کہ اس 1 سال میں کتنے خاندان اجڑ گئے، کتنا ظلم و ستم ہوا، اور اب یہ ظلم و ستم جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اور کس طرح سے پوری دنیا کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، کس طرح سے پوری دنیا کا امن و امان جو ہے وہ متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے ملک کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، جنہیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے، بہت بڑے رول ہے اس کا ہمارے جو ہے ملک کے معاملات میں، حکومتوں کے آنے، حکومتوں کے جانے اور حکومتوں کے اپنے کام کرنے میں، الیکشنز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ واحد ایک ادارہ ہے جو ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ لیکن اتنے سارے اختیارات کے باوجود، ایک آئینی ادارہ ہونے کے باوجود، یہ ادارہ جو ہے وہ ابھی تک ایک خاص معاملہ، مخصوص نشستوں کا معاملہ، اس پہ کچھ خاص نہیں کر سکا، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا، کوئی ایکشن نہیں کر سکا، اپنا کوئی پراپر لائے عمل ابھی تک وہ ہمارے سامنے نہیں لا سکا کہ آخر الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے۔ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر الیکشن کمیشن کا کیا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں، میں نے بھی جیسے کہا کہ بہت ڈسٹرب ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں اور کافی دیر سے وہ جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی، جس میں جو ہماری ہائی سلیکشن پاور بورڈ کا اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ افسران کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، ان کی ترقی، ان کی تنزلی، یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے۔ کافی عرصے سے ہائی سلیکشن پاور بورڈ کا اجلاس نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے بہت سارے افسران جن کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، جن کی پوسٹنگز وغیرہ جو ہے وہ جس طرح سے ہونی تھی وہ رکی ہوئی ہیں، اور بڑے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت دوسرے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، کیا اندر کے اس طرح کے معاملات کا ابھی بھی کچھ بنے گا؟ کیا ان افسران کا انتظار ابھی بھی ختم ہوگا یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے حقائق رکھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیصل ادریس بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو بات ہمیں کرنی ہے اسرائیل کی جارحیت کی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے اور ابھی تک ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف مذمت ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم کیا بہت سارے لوگ افسوس کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کرنا چاہیے، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو غلط کو غلط تو کہہ ہی سکتے ہیں، تو ہم اس اپنی جو ہے وہ کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہم غلط تو کہہ رہے ہیں۔ جو خاندان اجڑ گئے ہیں ان کا کوئی فرسان حال نہیں ہے، اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 سال سے کچھ زیادہ کچھ دن زیادہ، 7 اکتوبر کو 1 سال 7 اکتوبر کو 1 سال ہوا تھا اس جارحیت کو شروع ہوئے اسرائیل کی۔ ہم جب سے وہ سنبھالا ہے، مغربی میڈیا ہمیں یہ کنونس کرنے میں لگا رہا کہ اگر کسی جانور کی بھی مغربی ممالک میں جان کو خطرہ ہو تو پوری ریاست جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہم شاکڈ اس لیے ہیں کہ پاکستان، انڈیا یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کوئی اور جو ہیں، ان میں شاید جو اپنی ترقی کی راہ پہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں اگر کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے تو مغربی میڈیا جو ہے وہ طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اب جیسے اسرائیل نے 1 سال سے غزہ پہ حملے کیے، فلسطین پہ حملے کیے، لبنان پہ حملے کیے، ایران پہ حملے کیے، اتنی مثال ہماری ہوش میں تو نہیں ملتی کہ اتنی جارحیت جو جاری ہے، اور وہ بھی لگاتار۔ اس وقت شدید دکھ، افسوس، یعنی کہ یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس پہ صرف آپ کو غور سے صرف اس کی گہرائی میں جا کے اس کو محسوس کرنا ہے، سننا نہیں ہے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس کو محسوس کرنا ہے، سننا نہیں ہے۔ ہمارے پاس عجیب و غریب قسم کے اعداد و شمار آئے ہیں،
اور وہ کیا آئے اور کس اینگل سے آئے ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 902 یعنی کہ 1000 کے قریب ایسے خاندان ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. یعنی کہ ان خاندانوں میں سے کوئی بھی اب اس روئے زمین پر زندہ نہیں بچا. وہ تمام نے شہادتوں کا رتبہ حاصل کیا ہے. یعنی کہ 900 ایسے خاندان پتہ نہیں کب سے وہ چل رہے ہوں گے, اب ان کا نام و نشان ختم ہو گیا, اب ان کا آگے فرد کوئی, مطلب یہ محسوس کرنے والی بہت چیز ہے. انتہائی دکھ تکلیف کی بات ہے. اچھا, پھر 13,000 سے زائد ایسی فیملیز ہیں, خاندان ہے جو پورے کے پورے ختم ہو گئے ہیں. ان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ بچا. 13,000 سے زائد بتا رہا ہوں, 13,064 غالباً اس کی وہ ہے ایگزیکٹ نمبر. اچھا, یعنی کہ وہ ایک فرد جو ہے وہ ان کا بچا ہے. یعنی کہ ایسے خاندان, پورا خاندان جو ہے وہ شہادت کا رتبہ نوش فرما چکا ہے. اب دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے, وہ جو ایک فرد 13,000 سے زائد خاندانوں میں سے بچا ہے, وہ کیا بتائے گا سٹوری. وہ ٹائٹینک والی سٹوری نہیں لگ رہی ہے, بالکل وہ تو کہانی تھی نا, یہ تو حقیقت میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں وہ بھی حقیقت میں ہوا, لیکن اس کو اس کے ساتھ تو یہ تو بہت ہی زیادہ, وہ دیکھیں نا ایک خاندان کی یا ایک فرد کی کہانی ہے, یہ تو حقیقت میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ اب آپ کو میرے پر جو دادہ شمار ملے ہیں, میرے لیے میں اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے. 17,000 سے زائد بچے شہید کر دیے گئے ہیں. مطلب آپ سمجھیں اس میں 1 ماہ سے لے کے 7 سال تک کا بچہ شامل ہے. 17,000 سے زائد جن کے بچے شہید ہوئے ہیں, وہ اندازہ لگا لیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہوگی اگر وہ ان خاندانوں میں شامل نہیں ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اچھا, اب لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں جو ہسپتالوں کو برباد کر دیا گیا ہے, ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. اور غزہ میں ایک اور بڑا پرابلم ہے. غزہ میں ایک ہی راستہ ہے امدادی سامان پہنچانے کا, یا پانی پہنچانے کا, یا کھانا پہنچانے کا. وہ رفح کراسنگ کے نام سے ہے. رفح کراسنگ پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے. اس پہ جتنے مسلمان ممالک کی جانب سے امدادی سامان بھجوایا جاتا ہے, یعنی کہ اس میں پانی یا کھانے کا اشیاء جو ہے, تو وہ اسرائیلی فوج کی مرضی ہے وہ اسے الاؤ کریں یا نہ کریں. اور اگر الاؤ کریں تو کتنی تعداد میں کریں, کتنی تعداد میں نہ کریں, یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے. ایک چلڈرن ہاسپٹل رفح میں غزہ میں کام کر رہا ہے, اور اس کو بھی اسرائیلی فوج نے یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اس کو خالی کر دیں, اس پہ ہم نے بمباری کرنی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 42,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں, اور ابھی بھی ٹھیک ہے, سکون نہیں آیا. ابھی سکون نہیں آیا. اب پوری دنیا میں 57 سے زائد مسلمان ممالک ہیں جو ہماری طرح یعنی کہ پاکستان کی طرح مذمت کرتے ہیں. اگلے دن میں پرائم منسٹر پاکستان کی اسپیچ سن رہا تھا فلسطین ڈے پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ نیتنیاہو وہ آئے ادھر سے UN اسمبلی کے اجلاس میں گیا, تو میں جس کمرے میں تھا تو مجھے کہا گیا کہ شاید نیتنیاہو جو ہیں وہ ادھر تشریف لے آئے اور انہیں بھی ادھر بٹھایا جائے. پہلے تو میرا اس بات پہ اتفاق ہی نہیں ہے کہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہے وہ کسی ایسی تقریب میں یا ایسے فنکشن میں یا کانفرنس میں شرکت لیے جاتے ہیں تو SOP سارے طے ہو جاتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے. تو شاید والے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. اور تو میں نے سوچا کہ میں کس طرف سے جاؤں کہ میری ان سے مجھے ہینڈ شیک نہ کرنا پڑے. یہ کمزور کے نچلا یعنی کہ ایک کمزور ایمان سے بھی نچلے درجے کی بات ہے جو پرائم منسٹر پاکستان داد وصول کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس پہ یہ شرمناک بات ہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ اس کمرے میں بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا. یہ بات میں تھوڑا دم خم تھا. یہاں وہ آیا تو میں نے احتجاجن کمرہ چھوڑ دیا اور میں نے ہاتھ آگے کیا, میں نے ہاتھ شیک نہیں کیا, جھٹک دیا, اور میں نے تمہیں کہا تم قاتل ہو, تم خونی ہو. تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے. تو یہ اتنی ویک مطلب وہ دینا بیان دینا, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اسرائیل اپنی بربادی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ 24 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ جو ہے اس کی اس جنگی جنون پہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی صنعتیں بند ہو چکی ہیں, ان کے بچے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں, ان کے شہری جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پہ, پر ان کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے ایک اور کام کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو تنصیبات ہیں اس میں لبنان میں اور ایران میں اس پہ بھی انہوں نے بمباری کی ہے. اچھا. اب یہ اس میں اور سیکٹری نے اس پہ مذمت کی ہے یو این نے, تو سیکٹری یو این کا اسرائیل میں داخلے پہ پابندی عائد کر دی ہے پرائم منسٹر آف اسرائیل نے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت وہ ان کی فرعونیت کا لیول کیا ہے. اب ان پوری فرعونیت سے جو ٹکر لے رہا ہے اس کا نام ہے ایران. ایران ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, اور ایران کا یہ خیال ہے کہ وہ اور اسرائیل سے وہ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق بدلہ بھی لے رہا ہے اور اس کو خاموش کرانے کی کوشش بھی کر رہا ہے, اور پورے مسلمان ممالک جو ہے وہ ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. ہمارے ان کے سفارتی طور پہ انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. آئی تھنک ابھی جب پروگرام ہم شروع کر رہے تھے پتہ چلا کہ سعودی عرب سے بھی باضابطہ بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور مسلم ممالک کو جگانا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے اور اسرائیل کی جہاریت کے خلاف یا مشت ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب ہم نے اور بھی بہت ساری ضروری ڈسکشنز کرنی ہے اس پروگرام میں, ہمارے ملک کے حوالے سے بھی اور ملک کے باہر کے حوالے سے بھی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اور ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بٹ صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بتایا ہے واقعہ کہ وہ جب وہاں پہ یو این کے خطاب کے لیے گئے ہوئے تھے دورے پہ, تو وہاں پر جی وہاں سے وہ جو اسرائیل کا کیا میں اسے کہوں نیتنیاہو ہے اس نے گزرنا تھا یا اس نے آنا تھا, تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ سوچا کہ میں ایسا کون سا رستہ اپناؤں کہ میرا اس سے جو ہے نا وہ ٹاکرا نہ ہو, میں یہاں سے نکل جاؤں, میری اس سے ملاقات نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو مجھے اس سے ہاتھ میں لانا پڑ جائے. بٹ صاحب مجھے یہ بات نا بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. ایک بندہ خونی ہے, ایک بندہ اتنی ظلم و ستم کر رہا ہے, ایک بندہ پوری دنیا اسے پسند نہیں کر رہی, اتنے ڈکلیئرڈ خونی, اتنے ڈکلیئرڈ برے بندے کے سامنے آپ ہاتھ ملانے سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ اس سے ہاتھ ملانے کے لیے میں چھپوں کہاں پہ. آپ فیس ٹو فیس اسے کیوں نہیں کہہ سکے کہ جی میں تم سے ہاتھ نہیں ملاتا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم موقع پہ وہاں سے ہمارے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں, ہم غلط کو ساری دنیا کے سامنے غلط. یہ کیا تھا کہ ہم نے اس کی اسپیچ کا بائیک آؤٹ کر دیا. آپ بے شک اس کی اسپیچ سن لیتے اور اس کی اسپیچ کو وہاں پہ آپ آگے سے اس کو بولنے نہ دیتے, اور جو بھی تھی وہ بات آپ وہاں پہ کرتے. آپ وہاں سے بھی نکل آئے تھے, آپ یہاں سے بھی نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. مجھے یاد آ گیا کہ جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے, ایک بہت بڑا ایک کوئی فنکشن اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں پہ سارے ہیڈ آف اسٹیٹس تھے, سب جو ہے وہ رشیا کے پیوٹن کے آنے پہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن ابھی رشیا کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی بھی نہیں تھی, رشیا کے ساتھ ہماری کوئی قتل و غارت نہیں چل رہی تھی, پھر بھی بانی پی ٹی آئی جو وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے اس کے لیے. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. دیکھیں آپ اگر پینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلمانوں کے مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر مبینہ طور پہ الزام ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے لابنگ کر رہا ہے ان کی رہائی کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے, مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی, میں تو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں, جو آپ وہاں کر رہے تھے آ کے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید کانفیڈنس کی کمی ہو سکتی ہے یا کوئی اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں جو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ہم کسی اور طرف چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے میں جو مسلمان ممالک ہیں وہ اتنی کمزور پچ پہ ہیں, اتنے کمزور ایمان کے ساتھ ہے کہ وہ اس کی صحیح طریقے سے مذمت بھی نہیں کر پا رہے. یہ بات ٹھیک ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. خیر آ جاتے ہیں اپنے ملک کے معاملات میں جو خود جو ہے وہ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑے
سب لوگ جو ہے نا وہ منتظر بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، تشویش میں بھی ہیں۔ الیکشن کمیشن بٹ صاحب ایک بڑا ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، ایک اسٹرینتھنڈ ادارہ ہے، بالکل خاموش ہے۔ اگر کچھ کہتا بھی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جو صاف پتہ لگتا ہے کہ صرف ٹائم ٹیکنگ ہے۔ وہ ایک عجیب ہی پالیسی پہ کام کر رہا ہے۔ پہلے تو بار بار جو ہے وہ عدالتوں سے وہ رہنمائی کے لیٹرز بھی ہمیں رہنمائی فرما دیں اپنے فیصلے پہ۔ اب آ کے انہوں نے وہ جو خطوط ان کو پہنچے اسپیکرز کے، ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے قانونی کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں، وہ بھی کسی فیصلے تک نہیں پہنچی۔ تو کب تک عوام کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے لٹکائے رکھنا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن کا کردار تو بہت واضح ہے اور بڑا کھرا ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ وہ حکومتی وانوں میں کے حق میں فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں تو سمجھنے کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے کیا ضرورت ہے آج فیصلہ نہیں کرنا، کل فیصلہ نہیں کرنا؟ نہ انہوں نے اپنے کردار میں کوئی ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کام کر کے دکھایا۔ تو پھر کہہ بھی دیں نا تو کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ڈیلے ہو رہی تھی نا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں 8 سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کا فیصلہ ہے، اس کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے۔ اسی لیے آپ ٹائم ٹیکنگ ٹائم پہ چل رہے ٹیکنگ ہیں۔ پالیسی کے اس کا کوئی اندر کا رستہ نکلا۔ وہ کہتے ہیں نا، سیانے بندے کہتے ہیں کام آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کو ڈیلے کرتے جائیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کام کا رستہ خود ہی نکل آئے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کا حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، اچھا اور یہی انہیں مقصود ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے گا کہ سننے میں آتا ہے کہ اور دیکھنے میں بھی بعض دفعہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی کوئی تقسیم ہے، آپ کیا انفارمیشن رکھتے ہیں؟ میں ہر وقت میں فکر کے لوگ الیکشن کمیشن میں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کے جو صوبائی چیف الیکشن کمیشن ہے، وہ اختلاف رکھتے ہیں اپنے مرکزی الیکشن کمشنر کے ساتھ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو فوری طور پر اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمیشن کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ آنے والی آئینی ترمیم کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، میرا خیال سارا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پر میں پھر آج اپنے آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئینی ترمیم ہو پائے گی، اور اسی طرح آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ لٹکتی جائے گی اور مخصوص نشستیں بھی۔ ظاہری بات ہے، مخصوص نشستوں پہ تو شاید یہ فیصلہ کر لیں آنے والے 1-2 دن میں، جی 2-4 دن میں، بلکہ اب تو میرا خیال اجلاس اس کا ہونا ہے شاید اس ویک میں ہونا ہے، اچھا نیکسٹ جو تو نیکسٹ جو ویک تو اور امکان ہے کہ اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ امکان ہی رہے گا یا واقعی اب وہ اظہار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کرنا جی ایسے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ سٹینڈ لے جائیں گے اور اس کے جو قانونی آئینی رستہ نکالیں گے اور اس کو عدالت کو الجھانے کی کوشش کریں گے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے۔ چیزیں پر 25 اکتوبر کو اگر چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ چیف جسٹس ایز پر سینیرٹی منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کافی جو ہے الجھ جائے گا معاملہ۔ الیکشن کمشنر جو ابھی ڈیلنگ ٹائم وقت داری ڈنگ پاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں، وہ شاید پھر دوبارہ نہیں چل سکیں گے۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد آ کے بات کرنی ہے ان افسران کی جو اپنی ترقی کے لیے منتظر ہیں۔ کیا بنے گا ان کا؟ ملک کے حالات جس طرف ہیں، کیا ابھی بھی ان کی کوئی سنوائی ہوگی یا نہیں؟ جانیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہے وہ اس پروگرام میں ہم کرنا چاہیں گے انٹرنیشنل لیول کی۔ وہ یہ ہے کہ بٹ صاحب ایک انفارمیشن آئی ہے MI5 کی جانب سے کہ رشیا جو ہے وہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر بنانے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے جس میں کس کس کو جو ہے وہ اس کے اندر رکھے گا اور یہ کیا آرڈر ہوگا؟ دیکھیں رشیا نیو ورلڈ آرڈر اگر بنا رہا ہے اور MI5 کے سربراہ میک کیلم ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، میری نظر سے گزرا تھا یہ بیان، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان ویسے ہی نہیں دیا گیا۔ اچھا اب آپ اس بیان کی بیک پہ جائیں، ذرا دیکھیں کہ جو پیوٹن ہے ان سے ہمارے صدر آصف علی زرداری کی بھی ملاقات ہوئی ہے، ان سے ایرانی صدر کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو نیو ورلڈ آرڈر اگر رشیا انیشیٹو لے رہا ہے اس کو بنانے کے والے سے، تو اس میں تو سادہ سے یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، افغانستان
یہ جو ہے ایک بلاک نیا بنے گا اگر نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آرام سے نہیں بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ورلڈ آرڈر ایک لے کے پھر رہا ہے امریکہ, ایک لے کے پھر رہا ہے چائنا. ٹھیک ہے. اب امریکہ تو کامیابی سے چلا رہا ہے. امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان پہ تو کچھ دو کی پالیسی پہ رکھ لیتا ہے, پر انڈیا پہ کو وہ فل آشیرواد دے کے رکھتا ہے چائنا کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے. گو کہ انڈیا پراپر امریکن پٹھو بن کے چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہو پا رہا, وہ چائنا سے بھی کاروباری روابط بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اوپر سے امریکہ تائیوان اور ہانگ کانگ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور وہ بھی چائنا کے خلاف اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, تو یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ میرا خیال دنیا میں اپنی اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق بنتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اہم ہوگا کیونکہ اسرائیل نے یہ ساری جو ہے نا تفریق پیدا کی ہے. اس نے جو ایران پہ حملہ کیا, لبنان پہ حملہ کیا, غزہ میں حملہ کیا, فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں اور کھلم کھلا جارحیت کر رہا ہے. تو میرے خیال اس وقت باقی ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے کیونکہ اسرائیل کی پشت پناہی جو ہے وہ بھی ساری امریکن ہی کر رہے ہیں. یہ صورتحال. اچھا سر, ایران سے بھی خبر ہے کہ ان کے وزیر خارجہ نے کچھ مسلم ممالک کا دورہ کیا ہے, سعودی عرب کا بھی, اس کے حوالے سے کچھ خبر اگر ہو تو. دیکھیں, وزیر خارجہ ایران کے سعودی عرب سے بھی ملے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے سننے میں یہ آ رہا تھا کہ سعودی عرب پہ بہت دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. ایران نے ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک سفارتکاری کرتے ہوئے سعودی عرب سے ملاقات کی, اور دوسرے الفاظ میں یہی کہوں گا کہ انہیں اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں, ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور مسلم ممالک کو اکٹھا کریں پلیٹ فارم پہ جو اسرائیل کی جارحیت کا جو ہے وہ مل کر مقابلہ کرے. اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ کہ سعودی عرب اس ملاقات سے بہت ڈیفینسو بھی ہوا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کار ہم پورے مسلمان جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کا ایک قسم کا قبلہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے. تو ہمارا مکہ, ہمارا مدینہ سعودی عرب میں ہے. سعودی عرب اس لیے بھی اب ہمارے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے, اور سعودی عرب کا ایک لیڈنگ رول ہے مسلمان ممالک کے لیے. تو اگر سعودی عرب کنونس ہو جاتا ہے اور سعودی عرب کوئی کال دے دیتا ہے یا کوئی کانفرنس کال کر لیتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نا, ایرانی صدر نے جنگی انگوٹھی پہننے کے بعد وہ آرام سے نہیں بیٹھے. انہوں نے بھی اسرائیل پر نہ صرف حملے کا حکم دیا بلکہ ان کو پراپر یہ سمجھا بھی دیا کہ اگر آپ جارحیت کی تو اسرائیل کے حوالے سے بہت برے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے آپ کو. تو انہوں نے جو رشیا کے پیوٹن سے ملاقات کی ہے وہ بھی ایک ملاقات اس خطے میں بڑی اہم تصور کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب, یہ تو ہو گئی باہر دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر. ہمارے بھی کچھ آرڈرز کی بات کرنے, جن آرڈرز کا انتظار بہت سارے افسران کو ہے. یہ پاور بورڈ اجلاس یہ کب ہوگا, اور ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے الجھے ہوئے معاملات ہیں, ابھی بھی کیا بیچاروں کی کوئی سن لے گا یا ان کا معاملہ ابھی بھی لٹکا رہے گا؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہائی پاور سلیکشن بورڈ جو ہے اس کا اجلاس پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اس کے ممبر ہوتے ہیں اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے ممبر ہوتے ہیں. 2 آئی تھنک تو فیڈرل منسٹر اس کے ممبر ہوتے ہیں. اس طرح کر کے یہ ایک ہائی پاور بورڈ بنتا ہے. اس میں جو افسران اپنی ملازمت کی معراج ہے اس کو جو گریڈ 21 میں سے گریڈ 22 میں جانا ہوتا ہے انہوں نے, تو یہ وہ اس میں جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کو گریڈ 22 ملے گا اور کس کو نہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ لاسٹ جو ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ہوا تھا وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے تو ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر توقیر کاظمی جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے اور پرائم منسٹر کے بڑے قریبی بیوروکریٹ سمجھے جاتے ہیں, وہ گریڈ 22 میں ان کی پروموشن تھی, تو ان کی ٹینیور تھوڑا رہ گیا تھا. تو انہوں نے اپنے لیے
وہ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس کرا دیا تھا جس میں وہ گریڈ 22 میں پروموٹ ہو گئے تھے. اچھا اس کے بعد ایک لمبا عرصہ آپ کو پتہ ہے نگران حکومت رہی. انوار اللہ کاکڑ جو ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر کے دور میں یہ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ارینجمنٹس بھی کر لیے تھے, کالز بھی کر لی تھی, یعنی کہ ڈاٹا بھی منگوا لیا تھا, پر وہ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس کرنے سے انہیں منع کر دیا گیا تھا کیونکہ نگران گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ڈیو ہے اور وہ نہیں ہو پا رہا. اور میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا کہ 9 سیٹاں نے ٹوٹل, اچھا 53 امیدوار نے, 2 صدر آصف علی زرداری پروموٹ کرانا چاہتے ہیں, اچھا کوئی 2 نواز شریف صاحب والوں چٹائی ہوئی ہیں, اچھا کوئی 2 کسی اور طاقتور حلقیاں تو آئی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پروموٹ ہونا ہے وہ تو بہت گھمسان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی سچویشن میں ہے, اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک اس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے وہ بظاہر اور انتظار کریں. یہ ابھی انتظار کریں گے کیونکہ یہ پریشر زیادہ ہے. ہاں اور میں مطلب پریزیڈنٹ کی جو اس وقت اسپیشل سیکرٹری ہیں یا ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ارم بخاری, انہوں نے گریڈ 22 میں جانا ہے ٹھیک, اور آصف علی زرداری صاحب نے ان سے بھی کمٹ کیا ہوا تو کافی سارے تو معاملات اس میں ہاں کافی ٹائم ختم ہو گیا. جی واٹس ایپ اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی تھی ویسے. واٹس ایپ چلیں انشاءاللہ ضرور کریں. چلیں تو اس کا مطلب امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین سے اجازت چاہیں گے, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.